میں اس سید زادے کی بات کرنے لگا ہوں جنہیں دنیا مولانا سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت بن نوری فرماتے تھے اے لوگو، پیغمبر علیہ السلام کو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، پیغمبر کے فرمان کو صحابہ نے اپنے کانوں سے سنا تھا، حضور کے ہاتھ میں صحابہ نے اپنے ہاتھ دیے تھے، حضور کے ساتھ جنگوں میں صحابہ اپنے پاؤں پہ چل کے گئے تھے، حضور کی آواز پہ صحابہ نے مال کے ڈھیر لگانے پہ لبیک کی صدائیں کی تھی۔ اے لوگو، اگر تم اتنے ظالم بن جاؤ، خون تمہارا سفید ہو جائے، تم آنکھیں چار کر کے آنکھیں چور بن جاؤ اور حضور سے صحابہ کو ہٹا دو، بتاؤ وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے مدنی کا دیدار کیا تھا، اور وہ کان کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے حضور کی بات سنی تھی، اور وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی تھی، اور وہ پاؤں کہاں سے لاؤ گے جو پاؤں پہ چل کے حضور کے ساتھ بدر سے لے کر تبوک تک ایک ایک غزوے میں، ایک ایک سریے میں نبی کے دین کی سربلندی کے لیے پہنچے تھے۔ ہاں وہ شخصیتیں کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے نبی کی آواز پہ اپنے اموال بھی دیے، اوقات بھی دیے، اپنی اولاد بھی پیش کی، اور حضور کے صحابہ کا انکار کر دیا جائے تو دنیا کو اسلام کس منہ سے پیش کیا جائے گا؟ کچھ عرصہ قبل ہمارے ملک میں ایک اتفاقی پیغام بنانے کا ایک محفل کا انعقاد ہوا ایوان صدر میں، اور وہاں پر تمام مکاتب فکر موجود تھے، ان کی قیادت موجود تھی، بڑے بڑے سیاسی زعماء لیڈران موجود تھے، رؤساء موجود تھے۔ ملک کے صدر اور وزیر اعظم کی موجودگی میں ہمارے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ ہم نے پیام پاکستان کی کتاب اٹھا کر کہا تھا لوگوں، پیغمبر کے صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، حضور کی اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اگر تم پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کا انکار کرو گے پھر دین کس طرح ہم تک پہنچا ہے وہ واسطہ تو بتا دو، تم کس بنیاد پر دین کافر کو پیش کرو گے کہ حضور ہمیں قرآن دے کر گئے ہیں، حضور ہمیں فرمان دے کر گئے ہیں، احکام شریعت دے کر گئے ہیں، جب واسطہ ہی ناقابل اعتبار رہا تو پھر دین پہنچے گا کیسے؟ میں اسی پر حاشیہ لگاتے ہوئے حضرت قائد کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہوں، پورا دین تو بڑی بات ہے، قائد محترم آپ بڑے ہیں، آپ نے بڑا جملہ فرمایا، میں اپنی بات کرتا ہوں، صبح کی 4 رکعتیں، 2 فرض اور 2 سنتیں، سنت کی 2 رکعتیں پہلی اور دوسری، اور 2 رکعتوں میں 4 سجدے، 2 پہلی میں 2 دوسری میں، اور 4 سجدوں میں ایک ایک سجدے کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، یہ 3 چوک 12، اور 12 تو بڑی بات، 11 ایک طرف، ایک تسبیح بھی اگر ثابت کرو کہ یہ حضور سے آئی ہے بغیر صحابہ اور اہل بیت کے یہ ایک تسبیح ثابت نہیں ہو سکتی، پوری نماز کہاں، پورا دین کہاں، ایک تسبیح ثابت نہیں ہو پائے گی۔ کس بنیاد پر ہم پیغمبر کے صحابہ کا انکار کریں، کس بنیاد پر انکار کیا جائے؟ جی نہیں، ان بنیادوں پہ انکار نہیں کیا جا سکتا، اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں اے لوگو، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد، ہم خلافت راشدہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کی آل بیت کو بھی مانتے ہیں، حضور کے گھرانے کو بھی مانتے ہیں، حضور کے یارانے کو بھی مانتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ فضلاء بیٹھے ہیں اسی دین کو لے کر، اسی مذہب کو لے کر، اسی قرآن کو لے کر، اسی شریعت کو لے کر جو اللہ نے نبی کو، نبی نے صحابہ کو، صحابہ نے امام ابو حنیفہ کو، اور اس کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہمیں چاہیے ہم اپنی اولادوں کو عالم بھی بنائیں، اپنی اولادوں کو حافظ بھی بنائیں، اپنی اولادوں کو قاری بھی بنائیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے اللہ قرآن میں، نبی فرمان میں ہمیں کیا پیغام دے کر گئے۔
اور میرے ساتھیوں، میں ایک بات سمجھانے کے طور پہ آپ کی خدمت میں جملہ کہنے لگا ہوں، اپنی اولادوں کو عالم اور حافظ بناؤ، یہ نہ سمجھو کہ مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی بن گیا کہاں سے کھائے گا؟ میں نے کہا جتنا کھائے گا عزت سے کھائے گا، جتنا ہی کھائے گا عزت سے کھائے گا۔ اور سنو، ان کی عزتیں اتنی ہیں، انہوں نے وہ علوم پڑھے ہیں کہ کوئی اپنے گھر میں برکت کروانا چاہے، رحمت اللہ کی بلانا چاہے تو بڑی معذرت سے کہتا ہوں، وہ یہ نہیں کہتا پرنسپل صاحب کو بلا لو، وہ یہ نہیں کہتا جج صاحب کو بلا لیں، وکیل صاحب کو بلا لیں، کسی ڈاکٹر صاحب کو، کسی انجینئر کو بلا لیں، جی نہیں، وہ کہتے جی حافظ کو بلا لیں، عالم کو بلا لیں۔ تو دنیا تو یوں انہیں سلام کرے گی، دنیا میں بھی عزتیں ہوں گی، آخرت میں بھی عزتیں ہوں گی۔ اور میرے ساتھیوں، جتنے میرے یہ جملہ علماء کرام موجود ہیں، ان کی بھائی عبدالحق کے واسطے سے مجھ تک درخواست آئی ہے اجازت حدیث کی، میں حدیث پاک ان کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں تاکہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی اجازت میں انہیں دوں، لیکن 2-3 شرائط کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس دھرتی پر علماء احناف، علماء دیوبند کو میں اہل حق سمجھتا ہوں 100%، ان کے عقائد کو بھی، ان کے مسائل کو بھی، ان کے فضائل کو بھی، ان کے دلائل کو بھی آپ انہی کے ساتھ کاربند رہیں گے، میری اجازت حدیث آپ کے ساتھ رہے گی۔ اس کے علاوہ میں کوئی باقیوں پہ کفر کے فتوے نہیں لگا رہا، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں، جنہیں میں حق سمجھتا ہوں، حق کی بات کرتا ہوں، انہی عقائد و نظریات پہ آپ کو میری طرف سے اجازت حدیث ہے۔ مجھے میرے شیخ حضرت مولانا شریف اللہ مولویانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اجازت حدیث ہے، جن کو 16 واسطے سے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث امام بخاری تک جاتی ہے۔ اس دھرتی پہ سب سے پرانی اور سب سے مختصر اور سب سے عالی سندات ہیں تو ہمارے شیخ مولانا شریف اللہ رحمہ اللہ رحیمیہ خان جامعہ شمس العلوم تفسیریہ والے، ان کی بھی ہے۔ ان کے لیے کہا جاتا ہے وہ الشیخ الفاضل الاجل من ینتہی الیہ علو الاسناد فی ھذا الزمان، اس زبان میں جن تک علو اسناد جاتی ہے وہ ثلاثیات الامام الہمام البخاری کی اجازت ہے، وہ اجازت اس دھرتی کی سلسلۃ الذہب مانی جاتی ہے، وہ اجازت میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی برکت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سوالات ہیں، سوالات، چلو آپ کے میں سوالات کے بھی حل کرتا جاؤں، پھر آپ کہیں گے ہم نے سوال کیا جواب نہیں ہے۔ ہم تقلید پر دلیل فصل اہل ذکر پیش کرتے ہیں تو پھر اس سے سل بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقلد بنایا گیا، ذرا اس کا جواب عطا فرمائیں۔ بھائی سل بنی اسرائیل کا معاملہ بھی آگے پیچھے دیکھ لیں، اور فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون سے اصول جو شریعت کے امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الاسرار میں لکھے ہیں اس کو بھی دیکھ لیں۔ وہ فرماتے ہیں العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد، اس اصول کے تحت باقی دلائل میں بھی ایک دلیل یہ ہے، یوں نہیں ہے کہ اس پر انحصار ہے، اسی پر تکیہ ہے، باقی نہیں ہے، باقی بھی دلائل ہیں، ان میں ایک دلیل یہ بھی ہے۔ مفتی صاحب ہم کوشش کرتے ہیں کہ دیوبند کو ہم متفق کر پائیں، تو میری بھی کوشش ہے اللہ پاک سب کو متفق فرما دے۔ مولوی صاحب کب تشریف لائیں گے؟ مولوی صاحب سے خود پوچھ لیں وہ کب تشریف لائیں۔ شیخ صاحب اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں، میرے لیے دعا کریں کہ اپنے گھر والوں سے مل سکوں، اللہ پاک آپ کی مشکلات کو دور فرمائے، اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے۔ پتہ نہیں آگے پشتو میں لکھا ہوا ہے، میں پشتو سمجھنے سے بھی قاصر ہوں اور پڑھنے سے بھی قاصر ہوں۔ اس میں بھی دعا کی ذکر ہے۔ اچھا آپ پڑھ دیں تو مجھے سمجھ آ جائے گی، باقی دعا میں سے دعا کیسے کرے کہ زندگی میں اس سے زیادہ مشکلات ہیں۔ اچھا یہاں بھی ہے کہ ان کی زندگی اور صحت میں مشکلات ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ مفتی صاحب آپ کتنا علماء ہے، کیا مطلب؟ سب سے درخواست ہے تمام علماء سے دعا۔ اچھا آپ جتنے علماء ہیں، ہاں دمرہ اور سمرہ کا فرق نہیں رکھا نا اس نے؟ ہم 4 بہن بھائی نہیں، ہمارا بھائی نہیں ہے، ہم 4 بہن ہیں۔ اچھا 4 بہنیں ہیں، ان کے بھائی نہیں ہیں، تو آپ سب علماء دعا کرو اللہ تعالی ہم کو بھائی عطا، اللہ پاک ہماری ان بہنوں کو بھائی عطا فرمائے۔ آپ بھی آمین کہہ دیں نا، ہاں کنجوسی نہ کریں نا، آمین کہہ دیا کریں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ چلو بات چلیے تو میں بات کہہ دوں، انتخابات کا زمانہ ہے،
یہ بات طے کر لو کہ آپ کا انتخاب کیا ہونا چاہیے. سارے ذرا ایسے جرت کے ساتھ ہاتھ کھڑا کر کے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جتنے حضرات آپ بیٹھے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، آپ کا انتخابی نشان کیا ہونا چاہیے؟ کتاب ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ گلی گلی اس کتاب کے لیے چلو گے، محنت کرو گے، اس کے لیے مہر لگانے کی ترتیب میں جاؤ گے نا. جزاکم اللہ تعالی. میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن میں ہر بندہ اپنی ترتیب کی بات کرتا ہے، تو ہم جسے حق سمجھتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ ہم اس سے یاری رکھتے ہیں. وہ بات نہ کریں کہ میں ہر کے ساتھ گھوم کے کتاب کو ووٹ دوں گا. گھومیں بھی کتاب والوں کے ساتھ اور ووٹ بھی کتاب والوں کو دیں گے، اپنا بھی اور اپنے گھر والوں کا بھی دلائیں گے، جتنے بیٹھے کریں گے. جزاکم اللہ تعالی. اب میرے خیال میں دستار بندی اور اس کے بعد دعا ہو گئی. ټول مرګلي په خپل ځای باندې کېنئ، دستربندي به کېږي انشاءالله. هغې نه پس اختتامي دعا ده، بیا د روټۍ انتظام شوی، روټۍ به خورئ. هغې نه پس بیا تاسو د تلو اجازت دی. جزاک الله. په سټیج باندې نور څومره علما کرام موږ سره موجود دي، شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا مفتی نذیر الله جان حقانی صاحب، شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا اعزاز الله صاحب دامت برکات العالیہ، حضرت مولانا قاری محمد یونس حقانی صاحب دامت برکات العالیہ، حضرت مولانا عبدالرؤف جان مخلص صاحب دامت